تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 14واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور خا ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے ملا کر پڑھیں گے، الف مدہ کو نہیں پڑھا جائے گا۔ را کے اوپر پیش را کو پر پڑھیں گے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو جیم میں قلقلہ ہوگا، یعنی جیم کو ادا کرتے وقت جیم کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، یعنی اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے، ایک الف کی مقدار۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو یہ دو پیش جو ہے سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ وَإِنَّ یہاں پر وہ تشدید جو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کو یہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر جب وقف ہو گیا تو اب صرف یہاں پر زبر پڑھیں گے، تشدید کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر اِنَّ نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یالین ہوگا، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی لام کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر لام میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو واولین ہوگا، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی دال کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی اگر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ قال قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ظا ہے حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ظا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے ظا کے نیچے زیر ہے، زیر اصلی ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ یا حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یا میں کھڑا زبر ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہاں پر واولین ہے۔ یہاں پر با حروف قلقلہ میں سے ہے تو با میں قلقلہ ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون۔ قال قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ، فإن نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ نون میں اخفا ہوگا، ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال فإنك من المنظرين۔ الا میں کھڑا زبر ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر واولین ہے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری واو کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو قاف کو پر پڑھیں گے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو قاف میں قلقلہ بھی کریں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمس قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ إلى يوم الوقت المعلوم۔ قال قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ بیما میں جو مد ہے مد منفصل ہے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین ہے، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔
यहाँ पर नून मुशद्दद गुन्ना होगा, मीम में यहाँ पर इजहार शफवी होगा, और यहाँ पर या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी हमजा के शुरू में, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले हमजा के ऊपर ज़बर है, तो रा को पुर पढ़ेंगे। ज़ाद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर गैन हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। नून मुशद्दद गुन्ना होगा, मीम में यहाँ पर इजहार शफवी होगा, और जीब में कलकला होगा, और यहाँ पर वक्फ की सूरत में मद्दे आरिज़ वक्फी होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ इल्ला में अलिफ मद्दा है, इबा में भी अलिफ मद्दा है। यहाँ पर नून साकिन के बाद हा है हुरूफ हल्की में से, तो नून में इज़हार हकीकी होगा, नून को ज़ाहिर करके जल्द पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी मीम के शुरू में है, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर खा और साद दोनों हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, और यहाँ पर वक्फ की सूरत में मद्दे आरिज़ वक्फी होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। कौला कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से, और यहाँ पर अलिफ मद्दा है। हाँ में खड़ा ज़बर, ये अलिफ मद्दा की तरह होता है, और यहाँ पर अलिफ मद्दा है। सौद हुरूफ और तो दोनों हुरूफ मुस्तालिया में से है, और कौफ यहाँ पर हुरूफ मुस्तालिया में से, तो इस सबको पुर पढ़ेंगे। और रॉ के ऊपर ज़बर, रॉ को पुर पढ़ेंगे, और यहाँ पर अलिफ मद्दा है, तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। और तो को भी पुर पढ़ेंगे, और यहाँ पर तनवीन के बाद आइन हुरूफ हल्की में से, तो तनवीन में इज़हार हकीकी होगा, और मुस्तकीम में वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फी होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। क़ाल हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तक़ीम। इन्ना नून मुशद्दद गुन्ना होगा, बा में अलिफ मद्दा है, और यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। यहाँ पर भी यालीन है। यहाँ पर मीम में इज़हार शफ़वी होगा, तो हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद हमज़ा है, तो तनवीन में इज़हार हकीकी होगा। इल्ला में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर ता मुशद्दद हर्फ है, तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ नून से मिलकर पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इसमें कोई हरकत नहीं है। इसमें यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी गैन के शुरू में, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। गैन हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर एक अलिफ बराबर खींचेंगे। यहाँ पर वक्फ करेंगे, तो मद्दे आरिज़ वक्फी होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबअक मिनल गावीन। व इन्ना नून मुशद्दद गुन्ना होगा, जहन्नम का नून मुशद्दद गुन्ना होगा। यहाँ पर वाउलीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। मीम में इज़हार शफ़वी होगा, जीम में कलकला होगा, और यहाँ पर मद्दे आरिज़ वक्फी होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। व इन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन। लहा में अलिफ मद्दा है, बा में कलकला होगा, यहाँ पर भी बा में कलकला होगा, और यहाँ पर अलिफ मद्दा है, और यहाँ पर अगर वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फी होगा, और बा में कलकला होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिम। यहाँ पर अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद मीम में हुरूफ युमीन में से, तो इदगाम नाक़िस होगा। यहाँ पर नून में इज़हार हकीकी होगा, मीम में इज़हार शफ़वी होगा, और यहाँ पर तनवीन के बाद मीम में हुरूफ युमीन में से, तो इदगाम नाक़िस होगा। क़ाफ़ हुरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ेंगे, कलकला में से भी है, कलकला भी करेंगे, और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फी होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। लिकुल्लि बाबिम मिनहुम जुज़उम मक़सूम। इन्नल नून मुशद्दद गुन्ना होगा, और यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी मीम के शुरू में, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। क़ाफ़ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फी में भी या मद्दा है, और यहाँ पर नून मुशद्दद गुन्ना होगा, और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद वाव हुरूफ युमीन में से, तो इदगाम नाक़िस होगा, और यहाँ पर वक्फ की सूरत में मद्दे आरिज़ वक्फी होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून। उद दाल में कलकला होगा, फ़ा हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। लू में वाव मद्दा है, हा में अलिफ मद्दा है। यहाँ पर लाम में खड़ा ज़बर जो अलिफ मद्दा की तरह होता है। यहाँ पर तनवीन के बाद हमज़ा है, हुरूफ हल्की में से, तो तनवीन में इज़हार हकीकी होगा। हमज़ा में खड़ा ज़बर ये अलिफ मद्दा की तरह होता है। यहाँ पर वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फी होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन।
ونزعنا نا میں الف مدہ ہے، ما میں الف مدہ ہے، فی میں یا مدہ ہے، یہ سب کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑیں گے، یہاں پر واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو اس میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد غین حروف علقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین میں بھی اظہار حقیقی ہوگا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین میں بھی اظہار حقیقی ہوگا۔ لام میں کھڑا زبر، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہ را کو پر پڑھیں گے پیش ہے، اور اس را کو باریک پڑھیں گے، اور اس تنوین کے بعد میم حروف یمین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ قاف کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، اور کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ لام میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم مزار شفوی ہوگا، فی میں یا مدہ ہے، ہا میں الف مدہ ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یمین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ ما میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہ ادغام شفوی ہوگا، نون میں اظہار حقیقی ہوگا، ہا میں الف مدہ ہے، اور خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر، را کو بھی پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ نبی، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے یا کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا، با میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ یا حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی۔ انی میں نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر بھی مد منفصل ہے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری غین کو شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ لام جو ہے پیچھے والے متحرک حرف نون سے ملا کر پڑھیں گے، یا الف مدہ کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ غین کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے، فو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف لام حروف شمسی را کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ را مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ وَأَنَّ نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بی میں یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ وَنَبِّئْهُمْ، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر نون ساکن کے بعد ضاد حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جد پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہوگا، اور را کو پر کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ۔ اذ دخلوا، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لو میں واو مدہ ہے، علیہ میں یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لو میں واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ قال قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ان میں نون مشدد غنہ ہوگا، اور الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال انا منکم وجلون۔